بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران کی کار خاصی تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرتی ہوئی لال ازار کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک چوک کے قریب ایک سرخ رنگ کی کار نے انتہائی تیز رفتاری سے اس کی کار کو کراس کیا اور عمران نے بڑی پھرتی سے اسٹیئرنگ کاٹ کر اپنی کار کو حادثے سے بچایا، کیونکہ پیچھے سے آنے والی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے کے باوجود اس بری طرح ڈول رہی تھی جیسے نشے میں مدہوش شرابی سڑک پر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولتا پھر رہا ہو۔ پھر جیسے ہی کار عمران کے قریب سے گزری، عمران کے کانوں میں ایک نسوانی چیخ کی تیز آواز پڑی اور اس کے ساتھ ہی بچاؤ بچاؤ کے الفاظ بھی ہوا میں گونجنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے کار میں زبردست کشمکش ہو رہی ہو۔ نسوانی چیخ اتنی دردناک تھی کہ عمران نے بے اختیار اسٹیئرنگ اس طرف کاٹا جدھر وہ تیز رفتار کار گئی تھی اور پھر اسے ایکسیلریٹر دبا دیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار ایک جھٹکا کھا کر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھی، مگر آگے جانے والی کار بھی اپنی پوری سپیڈ میں جا رہی تھی، اس لیے عمران کو اس تک پہنچنے میں تقریباً 5 منٹ لگ گئے اور عمران نے اسے جا لیا۔ نسوانی چیخیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں اور کبھی کبھی چیخوں کے ساتھ ساتھ کراہیں اور سسکیاں بھی سنائی دے جاتی تھیں۔ دونوں کاریں چند لمحوں تک برابر دوڑتی رہیں، مگر دوسری کار کے شیشے اس قسم کے تھے کہ باہر سے اندر کا منظر دیکھا نہ جا سکتا تھا، اس لیے باوجود کوشش کے عمران اندر کا منظر نہ دیکھ سکا، مگر اسے کار کی رفتار انتہائی حد تک بڑھانے کے بعد دوسری کار کو سائیڈ میں دبانا شروع کر دیا، کیونکہ اسے روکنے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا، اور پھر نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق برآمد ہوا۔ دوسری کار کی رفتار آہستہ ہوتے ہوتے اتنی آہستہ ہو گئی کہ عمران نے کار کو یکدم کاٹ کر اس کے سامنے روک دیا اور پچھلی کار بھی رکنے پر مجبور ہو گئی۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا اور پھر دروازہ کھول کر انتہائی تیزی سے پچھلی کار کی طرف بھاگا۔ اب نسوانی چیخیں، سسکیاں اور کراہیں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں اور پچھلی کار میں خاموشی طاری تھی۔ جب عمران ریوالور سنبھالے پچھلی کار کی طرف پہنچا تو اس کا ڈرائیور بھی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ ایک فیشنیبل نوجوان تھا جس کی چڑھی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس نے اپنے ضرب سے زیادہ شراب پی رکھی ہے۔ کیا بات ہے؟ نوجوان نے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا اور اس کے ساتھ ہی کھلے ہوئے دروازے سے اس کی نظروں نے کار کا اندرونی جائزہ لینا شروع کر دیا، مگر کار بالکل خالی تھی۔ لڑکی؟ کیسی لڑکی؟ نوجوان نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے سنبھلا ہوا تھا، شاید اس کی وجہ وہ خوفناک ریوالور تھا جو عمران کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا، اور ظاہر ہے ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف ہی ہو سکتا ہے۔ وہ جسے تم زبردستی اٹھا کر لا رہے تھے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ کار خالی نظر آ رہی تھی اور عمران نے جب سے چیخیں سنی تھی وہ مسلسل اس کے پیچھے آ رہا تھا، اس لیے یہ بھی نہ سوچا جا سکتا تھا کہ اسے لڑکی کو کار سے راستے میں دھکیل دیا ہو۔ میں اٹھا کر لا رہا تھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں؟ میں تو سیدھا کلب سے آ رہا ہوں، تم دیکھ لو کار میں لڑکی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ اس نوجوان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہاری کار سے عورت کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، عمران نے کہا، مگر ظاہر ہے اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ عورت کی چیخیں؟ ارے اوہ، تو تم وہ چیخیں سن کر میرے پیچھے آئے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، اس نوجوان نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو ورنہ ابھی دل میں سوراخ کر دوں گا۔ عمران کو اس کے کہکہے پر غصہ آ گیا۔ بھائی ناراض نہ ہو، تم بھی سچے ہو، آؤ میں تمہیں چیخیں سناؤں، اس نوجوان نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی اور پھر چیخ کے ساتھ ساتھ کراہیں اور سسکیاں بھی سنائی دینے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک طویل سانس لے کر ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اسے جوتے لگا دیے ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بے وقوف بن گیا ہے، کیونکہ اب چیخوں اور کراہوں کے ساتھ میوزک کی ہلکی ہلکی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ دراصل یہ جدید قسم کا گانا تھا جس کا ٹیپ چل رہا تھا۔ ایسے گانے نہ سنا کرو بھائی، میں تو شریف آدمی ہوں، تم سے پوچھ لیا ہے، ورنہ لوگ ایسے موقعوں پر گولی پہلے چلاتے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال ویری سوری، عمران نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھائی۔ اس کا ذہن جھلا رہا تھا کہ خواہ مخواہ
اس چکر میں پڑھ کر وقت ضائع کیا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو اسے ایڈورڈ بار سے چلے ہوئے تقریباً 25 منٹ گزر چکے تھے۔ اسے اگلے چوک سے کار کا رخ موڑا اور لالازار کالونی کی طرف جانے والی سڑک پر تیزی سے کار دوڑانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ کیپٹن شکیل اور صفدر اس دوران کوٹھی کے قریب پہنچ گئے ہوں گے۔ لالازار کالونی میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلے چوک سے بائیں طرف ٹرن لیا، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق نمبر 36 کوٹھی اسی سڑک پر تھی، اور کوٹھیوں کے نمبر دیکھتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ چندوں وہ بعد نمبر 36 کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ یہ ایک قلعہ نما بڑی سی کوٹھی تھی۔ اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور ایک لمبا ترنگا قوی الجثہ بلڈاگ کی شکل والا ایک آدمی گیٹ کے باہر کھڑا عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران نے کار اس آدمی کے قریب جا کر روک دی۔ مائیکل، عمران نے دبے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں مائیکل ہوں۔ تم؟ مائیکل نے جھک کر غور سے عمران کی شکل دیکھتے ہوئے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیکارڈ فرام ہیڈ کوارٹر، عمران نے بھی لہجے کو تحکمانہ بناتے ہوئے کہا۔ کوڈ، مائیکل نے اسی طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ لو، باقی باتیں اندر ہوں گی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سڑک پر ہی ساری باتیں گزار دوں۔ عمران نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کارڈ اس کی آنکھوں کے آگے لہرا کر ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اتنے کم وقت میں مائیکل کارڈ کو غور سے نہیں دیکھ سکتا۔ اوکے، آ جاؤ، مائیکل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے کوٹھی کے اندر چل پڑا۔ عمران نے بھی کار آگے بڑھا دی۔ کوٹھی بالکل خالی معلوم ہوتی تھی۔ عمران نے آہستہ آہستہ کار بڑھاتے ہوئے پورچ میں جا کر اسے روک دیا۔ مائیکل پھاٹک بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پورچ میں پہنچ گیا۔ عمران نے دوران کار سے نیچے اتر کر بڑے اطمینان سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ بظاہر کوٹھی میں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، مگر اس کے باوجود کچھ آنکھیں اس کی نگرانی کر رہی ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، مائیکل نے بڑے مطمئن انداز میں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا، اور عمران خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا برآمدہ پار کر کے ایک گیلری سے گزر کر ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بڑی سی میز موجود تھی جس کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں نیلے رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ فرش بھی نیلے رنگ کا ایک قالین سے مزین تھا۔ بیٹھو، مائیکل نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے کرسی کھسکائی اور پھر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھ گیا۔ کس اسٹیج تک کام پہنچا ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی قدرے تحکمانہ لہجے میں مائیکل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کیسا کام؟ مائیکل نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ جعلی کرنسی والا، عمران نے مائیکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، تو تم تک اس کی خبر پہنچ گئی، بہت خوب، بہت ہوشیار ہے یہاں کی سیکرٹ سروس، مائیکل نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران اس کے اس انداز پر چونک پڑا۔ دیکھو مسٹر عمران، ہمیں دھوکہ دینا تم جیسے گھٹیا جاسوسوں کا کام نہیں ہے، خبردار، جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھ لینا، مائیکل نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور عمران کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ مائیکل کے بات کرتے ہی دیواروں میں سرر کی آوازیں ابھری اور چاروں طرف سے مشین گنوں کے دہانے اندر جھانکنے لگے۔ ظاہر ہے ان کا رخ عمران کی طرف ہی تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مائیکل، عمران نے آخری بار حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اس اچانک کایا پلٹ کی اسے امید نہ رہی تھی۔ غلط فہمی نہیں ہے مسٹر عمران، تم نے ایڈورڈ کو قتل کر دیا تاکہ وہ ہمیں ٹیلی فون نہ کر سکے، مگر ہم نے تصدیق کے لیے جب وہاں فون کیا تو اس کا فون ڈیڈ ملا، چنانچہ کاؤنٹر مین کے ذریعے پتہ کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ ایڈورڈ ختم ہو چکا ہے، مائیکل نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ایڈورڈ نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ اسے مرنا ہی پڑا، مگر اس سے کہاں ثابت ہو گیا کہ میں جیکارڈ نہیں ہوں، عمران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر عمران، جو باتیں تم نے کاؤنٹر مین سے کہیں اس نے بتا دیا ہے کہ تم علی عمران ہو، تم چاہے لاکھ میک اپ کرو مگر مذاق کرنے کی عادت سے باز نہیں آ سکتے۔ اچانک مائیکل کے پیچھے موجود پردہ ہٹا اور ایک مقامی نوجوان جس نے ہاتھ میں اسٹین گن پکڑی ہوئی تھی اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عمران نے کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ اس کا مقصد گھڑی میں موجود مخصوص ٹرانسمیٹر آن کرنا تھا تاکہ کوٹھی سے باہر موجود صفدر اور کیپٹن شکیل چوکنے ہو جائیں، کیونکہ اب عمران کے نزدیک حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ تصادم ناگزیر ہو چکا تھا۔ عمران دل ہی دل میں اس کار والے فیشنیبل نوجوان کو کوس رہا تھا جس کے تعاقب کی وجہ سے اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا اور انہیں چیکنگ کرنے کا موقع مل گیا۔
ورنہ اگر وہ سیدھا آ جاتا تو یقیناً ان لوگوں کو چیکنگ کا وقت نہ مل سکتا اور پھر یہ حالات بھی سامنے نہ آتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ عمران ذہنی طور پر بالکل مطمئن تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے دو ساتھی باہر موجود ہیں اور اس کی مدد سے وہ سچویشن پر قابو پا لے گا۔ چلو مان لیا کہ میں علی عمران ہوں، مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ عمران نے نیزہ بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ چند لمحوں بعد تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں ان معلومات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے، مقامی نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا حرج ہے بتانے میں طارق؟ عمران صاحب قبر میں یہ حسرت لے کر نہ جائیں کہ وہ کس تنظیم کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، مائیکل نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ یہ بات کہی ہے تم نے عقل مندوں جیسی۔ اب خود سوچو، اگر منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے کہ تم کس تنظیم کے ہاتھوں شہید ہوئے ہو اور میں بتا نہ سکوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شہیدی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ آج کل کے مسلمان تو صرف شہید ہی ہو کر جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ… عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا حوصلہ قابل داد ہے کہ موت کے منہ میں بیٹھ کر بھی تم مذاق کر لیتے ہو۔ بہرحال سنو، تمہاری موت میڈم کیٹ کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ میڈم کیٹ کو جانتے ہو؟ مائیکل نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میڈم کیٹ، جس کا ہیڈ کوارٹر نارتھ پول میں ہے، اسی کا ذکر کر رہے ہو تم؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم صحیح سمجھے ہو، بس اب تمہاری حسرت پوری ہو گئی، مائیکل کی بجائے طارق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ملک میں صرف تم ہی اس کے نمائندے ہو یا تمہارا بھی کوئی باس ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس ملک میں میڈم کیٹ کا نمائندہ ہوں، بس چند روز کی بات ہے، پھر تمہارا ملک بھی تمہارے ساتھ ہی معاشی طور پر دفن ہو جائے گا، مائیکل نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک طارق نے، جو عمران کے پیچھے دیکھ رہا تھا، تیز لہجے میں کہا، کم ان، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر غیر ارادی طور پر عمران نے مڑ کر دیکھا تو دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی، کیونکہ یہ چار افراد کیپٹن شکیل اور صفدر کو بے ہوشی کے عالم میں کندھوں پر لادے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے بڑی بے دردی سے انہیں فرش پر پٹک دیا، اور پھر طارق کے اشارے پر انتہائی تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ عمران انہیں اس عالم میں دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب حالات اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر بدتر ہو چکے تھے۔ اچھی طرح دیکھ لو مسٹر عمران، یہی تمہارے ساتھی ہیں نا؟ طارق نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ باس، ان دو کے علاوہ باہر اور کوئی موجود نہیں، انہیں لے آنے والے نے کہا۔ عمران نے اٹھتے ہی انتہائی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب سے باہر آتا، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ناف تک زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اس کا صرف سینہ فرش سے باہر رہ گیا تھا، باقی جسم فرش کے اندر چھپ چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جس جگہ وہ کھڑا تھا صرف اتنی جگہ زمین 3-4 فٹ تک نیچے دھنس گئی ہو۔ اب عمران حرکت کرنے سے بھی معذور ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے بازو بھی اس کے جسم کے ساتھ ہی فرش میں جکڑے جا چکے تھے۔ کیا خیال ہے مسٹر عمران؟ کیا تم نے ہمیں احمق سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہیں جیب سے ریوالور نکالنے کی مہلت دیں گے؟ مائیکل نے مسکرا کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا کر عمران کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ باس، اسے فوراً گولی مار دینی چاہیے، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے کسی بھی لمحے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ طارق نے سین گن کا رخ عمران کی سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو طارق، اب یہ قطعی بے بس ہو چکا ہے، اب چاہے اس نے جناتی قوتیں کیوں نہ عود کرائیں، تب بھی یہ سوائے زبان ہلانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اسے سیکرٹ سروس کے باقی ممبرز اور ایکسٹرو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے دو۔ میڈم کیٹ ان معلومات سے بے حد خوش ہوں گی، اور ہم اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مائیکل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ عمران اب واقعی بے بس ہو چکا تھا، اس کا جسم حرکت کرنے سے قطعی قاصر تھا۔ ایسی بے بسی شاید اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ اور دوسرے لمحے مائیکل کا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پھر کمرہ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ عمران کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ واقعی انتہائی زوردار تھا۔ باس، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دیں، تبھی یہ زبان نہ کھولے گا۔ یہ معلومات اس کی موت کے بعد اس کے ساتھیوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کی فوری موت بہرحال میری نظر میں انتہائی ضروری ہے۔ طارق نے ایک بار پھر مائیکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ دراصل طارق مائیکل کی نسبت عمران کے متعلق زیادہ معلومات رکھتا تھا، اس لیے اسے خدشہ تھا کہ نہ جانے کسی بھی لمحے حالات پلٹ نہ جائیں، اس لیے وہ کم از کم عمران کی فوری موت کے حق میں تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، گولی مار دو اسے، اور اس وقت تک ٹریگر سے ہاتھ نہ ہٹانا۔
جب تک اس کے جسم کا ریشہ ریشہ گولیوں سے کٹ نہ جائے۔ مائیکل نے ذرا سائڈ میں ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی طارق نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن کا ٹریگر دبا دیا، اور عمران سوائے بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ وسیع و عریض ہال کے درمیان میں رکھی ہوئی کرسیوں پر 8 نقاب پوش بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کے نقابوں میں سے ان کی جھانکتی ہوئی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ سامنے دیوار پر ایک کافی بڑی اسکرین نصب تھی اور تمام نقاب پوشوں کا رخ اسی اسکرین کی طرف ہی تھا۔ اسکرین اس وقت تاریک تھی اور ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ اچانک اس خاموشی میں بلی کی میاؤں میاؤں کی آواز ابھری اور تمام نقاب پوش چونک کر سیدھے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین بھی ایک جھماکے سے روشن ہو گئی۔ پہلے چند لمحے تک اسکرین پر آڑی ترچھی لکیریں سی کونتی رہی، پھر ایک بڑی سی سیاہ بلی کی تصویر ابھر آئی جس کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں۔ تم لوگوں کو جو مشن سونپے گئے تھے، کیا وہ پورے ہو گئے؟ مجھے تفصیلی رپورٹ دو۔ اچانک ہال میں ایک کرخت نسوانی آواز گونجی۔ میڈم، میں نے ایکریمیا کے سونے کے محفوظ ذخائر کے متعلق پوری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، نمبر 1 نے کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میڈم، روسیا کے سونے کے محفوظ ذخائر کے متعلق جزوی معلومات تو ملی ہیں، مگر مکمل معلومات ابھی میسر نہیں آ سکیں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مزید ایک ہفتے کے دوران میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نمبر 1 کے بعد نمبر 7 نے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میڈم، شوگران کے سونے کے محفوظ ذخائر کے متعلق بے پناہ کوششوں کے باوجود کوئی یقینی اور ٹھوس معلومات میسر نہیں آ سکی۔ میں شرمندہ ہوں۔ نمبر 7 کے بعد نمبر 3 نے کھڑے ہو کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ نمبر 2، تم ایکریمیا کے سونے کی کانوں کے متعلق رپورٹ پیش کرو، میڈم نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میڈم، ایکریمیا میں سونے کی 5 کانیں ہیں، جن کا سونا صاف کرنے کے لیے صرف 2 بڑے کارخانے لگائے گئے ہیں۔ میں نے ان کی تباہی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اب کسی بھی وقت انہیں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 نے جواب دیا۔ نمبر 4، تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ میڈم کیٹ نے اس بار نمبر 4 سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میڈم، روسیا میں سونا صاف کرنے کے 22 کارخانے ہیں۔ ہم ان میں سے صرف 2 کو تباہ کرنے کے انتظامات کر سکے ہیں، نمبر 4 نے قدر خوفزدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میڈم، میں سخت شرمندہ ہوں کہ شوگران کے سونا صاف کرنے کے 5 کارخانوں کی تباہی کے لیے میرا کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکا، نمبر 6 نے نمبر 4 کے بعد خود ہی اٹھ کر رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے ایکریمیا کے باقی سپر پاورز میں ہمارا مشن قطعی ناکام رہا ہے۔ ادھر بین الاقوامی سیکرٹ ایجنٹوں کی ٹیم نے ہمارے ملک میں پہنچ کر ہمارے خلاف کام شروع کر دیا ہے اور نمبر 9 ان کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا مشن ابھی تک 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اگر ہم اسی طرح کام کرتے رہے تو پھر ایک روز ایسا آئے گا کہ ہم معلومات ہی اکٹھی کرتے رہ جائیں گے اور بین الاقوامی سیکرٹ ایجنٹ ہمارے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے پوری تنظیم کا تارو پود بکھیر کر رکھ دیں گے۔ میڈم کیٹ کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ تمام نقاب پوش سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ظاہر ہے وہ جواب بھی کیا دے سکتے تھے۔ تو ساتھیوں، میں نے فوری طور پر ایک پلان مرتب کیا ہے۔ ہمیں اپنی طاقت مختلف ممالک میں تقسیم کرنے کی بجائے ایک ہی ملک میں اپنا مشن پورے زور و شور سے شروع کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے ایکریمیا کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ایکریمیا سرمایہ دار ملکوں کا رہنما ہے۔ اس کی معیشت تباہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں پھیلے ہوئے تمام سرمایہ دار ممالک کی معاشی تباہی، کیونکہ ان سب ملکوں کی کرنسی ایکریمیا کرنسی سے متعلق ہے۔ باقی رہے روسیا اور شوگران، تو یہ دونوں ممالک علیحدہ معاشی نظریہ رکھتے ہیں اور یہ دونوں ممالک نظریاتی طور پر ایکریمیا کے خلاف بھی ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے یہ سوائے زبانی ہمدردی کے ایکریمیا کی عملی مدد نہ کر سکیں گے، اور اس طرح ہم ایکریمیا کی معیشت تباہ کر کے ایکریمیا پر قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس معاشی طاقت کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت بھی آ جائے گی۔ چنانچہ مؤثر طور پر ہم بعد میں روسیا اور شوگران سے بھی نپٹ لیں گے۔ میڈم کیٹ کی آواز ہال میں گونجتی رہی۔ آپ کی پلاننگ درست ہے میڈم۔ میڈم کے خاموش ہوتے ہی سب نقاب پوشوں نے متفقہ طور پر تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے نمبر 9 کی جگہ اس کے اسسٹنٹ کو نمبر 9 مقرر کر دیا ہے، لیکن چونکہ اس کا اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے اسے یہاں نہیں بلوایا گیا۔ بہرحال وہ ان جاسوسوں سے خود ہی نپٹ لے گا۔ تم سب مل کر ایکریمیا میں کام کرو اور وہاں جس قدر جلد ممکن ہو سکے کاغذی قیامت برپا کر دو۔ اس سلسلے میں تم نے کیا کرنا ہے اس کی تفصیلات پہنچ جائیں گی۔
میڈم کیٹ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، سب نقاب پوشوں نے جواب دیا۔ اوکے، میٹنگ برخاست، میرے احکامات کا انتظار کرو۔ میڈم کیٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین تاریک ہو گئی اور ہال میں ایک بار پھر میاؤں میاؤں کی آوازیں گونج اٹھیں، اور پھر جیسے ہی یہ آوازیں بند ہوئیں، آٹھوں نقاب پوش ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اپنے نمبروں کی ترتیب کے مطابق بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ نقاب پوش کے پیچھے ہٹتے ہی دروازے کے دونوں سائڈوں پر کھڑے ہوئے مسلح آدمیوں نے اسٹین گنوں کو بڑی پھرتی سے کندھوں سے اتارا اور پلک جھپکنے میں ان کا رخ چیف شاکل، چوشان اور بلیک کی طرف کرتے ہوئے فائرنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سنو، آخری بار پوچھا ہوں، اگر تم ہی وہ غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ ہو تو بتا دو، تاکہ میڈم کیٹ کو اطلاع کر دوں اور وہ تم سے براہ راست ہی نبٹ لے، ورنہ دوسری صورت میں میرے ایک اشارے پر تمہارے جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے۔ نقاب پوشوں نے بڑے سپاٹ لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، جو کچھ ہم ہیں وہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اب تم زبردستی ہمیں سیکرٹ ایجنٹس بنانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ چیف شاکل نے بھی سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ نقاب پوش کے انداز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس طرح خوفزدہ کر کے وہ ان سے ان کی اصلیت اگلوانا چاہتا ہے۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ سیکرٹ ایجنٹس کی اصلیت کھلتے ہی وہ ایک لمحے بھی زندہ نہ رہیں گے، اور ایسی نفسیاتی دوجوں سے نبٹتے ہوئے ان کی عمر گزر چکی تھی، اس لیے وہ اتنی آسانی سے ان نقاب پوش کے ڈوج میں کیسے آ سکتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی ایک عام سے گنڈے ہو، نقاب پوش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے غور سے ان کی شکلیں دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایریل کھینچ کر لمبا کیا اور پھر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ یس، نمبر 9 اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ نمبر 9، 6 اسپیکنگ، باس، اوور، نقاب پوش نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رپورٹ دو، اوور، دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں پوچھا گیا۔ باس، ہوٹل عاشیری میں ہنگامہ کرنے والے گنڈوں کو اغوا کر کے لایا گیا ہے، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، وہ عام سے گنڈے ہیں، سیکرٹ ایجنٹس نہیں ہیں، اوور، 9-6 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیسے چیک کیا، اوور، نمبر 9 نے پوچھا، اور 9-6 نے اپنی نفسیاتی حربے کا ذکر کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایسے حالات میں رسک نہیں لیا جا سکتا، تمہیں انہیں ہیڈ کوارٹر چیکنگ روم میں بھجوا دو، وہاں سے فائنل رپورٹ ملنے کے بعد ہی ان کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، اوور، نمبر 9 نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، اوور، 9-6 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 9-6 نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے ایریل طے کیا اور پھر ٹرانسمیٹر کو جیب میں ڈال دیا۔ انہیں اٹھا کر ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دو، نقاب پوش نے مسلح آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چاروں مسلح نقاب پوشوں نے اپنی اسٹین گنیں کاندھوں سے لٹکائیں اور پھر بڑے مطمئن انداز میں ان تینوں کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ تینوں بندھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قطعی مطمئن تھے، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے، چیف شاکل ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت میں آئے اور دو نقاب پوش اوہ کی آواز نکالتے ہوئے اچھل کر فرش پر جا گرے۔ ان دونوں کی کنپٹیوں پر پوری قوت سے مکے پڑے تھے۔ ادھر چوشان اور بلیک بھی حرکت میں آ گئے تھے، چنانچہ زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ کے ایکشن میں وہ چاروں مسلح نقاب پوش فرش پر پڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ تینوں ان کے قریب مطمئن انداز میں کھڑے تھے۔ جلدی کرو، ان کا لباس پہن لو، چیف شاکل نے کہا، اور پھر اس نے بھی ایک آدمی کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ یہ آدمی اس کے ڈیل ڈول کے مطابق تھا۔ اس نے اس کا لباس اپنے چست لباس کے اوپر ہی پہن لیا، اور جب اس نے اس کا نقاب اپنے چہرے پر لگایا تو مکمل طور پر روپ بدل چکا تھا۔ چوشان اور بلیک نے بھی پھرتی دکھائی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں نقاب پوش بنے کھڑے تھے، جبکہ ان کے سامنے 3 نقاب پوش ننگے پڑے ہوئے تھے، البتہ ایک نقاب پوش اپنی اصلی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ چیف شاکل تیزی سے اس پر جھکا اور پھر اس نے اس کی ناک اور منہ کو دونوں ہاتھوں سے بند کیا۔ سانس رکنے کی وجہ سے چند ہی لمحوں میں وہ ہوش میں آ گیا۔ چیف شاکل اس کا نقاب پہلے ہی اتار چکا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، چیف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن کی نال اس کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، بولو، یہاں سے نکلنے کا کوڈ کیا ہے؟ خبردار، اگر غلط کہا تو گولی مار دوں گا۔ نمبر 9، اس آدمی نے جو شکل سے عام سا گنڈا لگ رہا تھا، گھبراتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف شاکل اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اس لیے اس نے دوسرا سوال کیا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟
جلدی بولو، شاکر نے ٹریگر پر انگلی کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ مادام روڈ، رائل برج، اس نے جواب دیا۔ وہاں کا کوڈ بتاؤ، چیف شاکر نے پوچھا۔ میڈم کیٹ، نمبر 9 گروپ، اس شخص نے جواب دیا، اور چیف شاکر نے اسٹین گن ہٹا لی۔ اس آدمی نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، مگر چیف شاکر کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس کے بوٹ کی ٹو پوری قوت سے اس شخص کی کن پٹی پر پڑی۔ ضرب اتنی جچی تلی تھی اور پھر بھرپور تھی کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی، اور وہ فرش پر گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ آؤ نکل چلیں، چیف شاکر نے چوشان اور بلیک سے مخاطب ہو کر کہا، مگر کہیں باہر ہمیں لوگ خالی ہاتھ دیکھ کر مشکوک نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ کریں کہ ان تینوں کو اپنا لباس پہنا کر کاندھے پر اٹھا لیں، بلیک نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کام میں کافی دیر لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا باس دوبارہ آ جائے، اور پھر انہیں اٹھا کر یہاں سے نکلنے کی نسبت ہم خود زیادہ آسانی سے نکل جائیں گے۔ آؤ، چیف شاکر نے بلیک کی تجویز رد کرتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے پہلے سر باہر نکال کر جھانکا۔ یہ ایک راہداری تھی جو خالی پڑی تھی۔ وہ اچھل کر باہر آ گیا، اور اس کے پیچھے چوشان اور بلیک بھی باہر آ گئے۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اسٹین گنے کاندھے سے لٹکائے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک کمرے میں ہوا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ پار کر کے جیسے ہی وہ ایک اور راہداری میں پہنچے، اسٹین گنوں کی نالیں ان کے سینوں سے ٹک گئیں۔ اس راہداری میں 4 اسٹین گن بردار نقابپوش موجود تھے۔ نمبر 9، چیف شاکر نے تیز لہجے میں کہا، اور اسٹین گنیں ان کے سینوں سے ہٹ گئیں۔ باس کہاں ہے؟ چیف شاکر نے بڑے مطمئن لہجے میں پوچھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر گیا ہے، مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ تم شکاروں کو اٹھا کر ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ گے، راہداری میں موجود نقاب پوشوں نے پوچھا۔ ہاں، کہا تو ایسا ہی تھا، مگر ان کے جاتے ہی شکاروں نے خودکشی کر لی۔ انہوں نے اپنے دانتوں میں زہریلے کیپسول چھپائے ہوئے تھے، چیف شاکر نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو برا ہوا، اسے فوراً اطلاع دینی ہوگی، نقاب پوش نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم اسے اطلاع دو، ہم ایک چیکنگ کر لیں۔ مرنے سے پہلے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کی ہے، چیف شاکر نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ اوہ ضرور، کار لے جاؤ، اس نقاب پوش نے کہا۔ ظاہر ہے، چیف نے کہا، اور پھر تیزی سے باہر کی طرف چل پڑا۔ چوشان اور بلیک جو اس کے قریب خاموش کھڑے تھے، چیف شاکر کے آگے بڑھتے ہی اسی طرح خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے، جبکہ وہ نقاب پوش تیزی سے مخالف سمت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راہداری سے گزر کر وہ تینوں کوٹھی کے پورچ میں پہنچے، جہاں ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی اور چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ چیف شاکر کو چابی باہر سے ہی نظر آ گئی تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پچھلی نشستوں پر چوشان اور بلیک کے بیٹھتے ہی شاکر نے کار تیزی سے موڑی اور پھر خاصی تیز رفتاری سے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے کار کا سہارا بھی اس لیے لیا تھا کہ کار کی وجہ سے پھاٹک پر روک ٹوک نہ ہوگی، ورنہ پھر اس کی توقع کے عین مطابق کار کو پھاٹک کی طرف بڑھتے دیکھ کر پھاٹک کے قریب موجود مسلح چوکیداروں نے تیزی سے پھاٹک کھول دیا اور شاکر اطمینان سے کار باہر سڑک پر لے آیا۔ میرا خیال ہے کہ جس قدر جلد اس کار سے چھٹکارا پالیں اچھا ہے، پچھلی نشست پر سے چوشان نے کہا۔ ٹھیک ہے، چیف شاکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر سے تیزی سے کار ایک گلی کی طرف موڑ دی۔ یہ گلی تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی اندھیری بھی تھی، اور چونکہ اس طرف عمارتوں کی پشت تھی، اس لیے وہاں ایمرجنسی دروازوں اور کھڑکیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ شاکر نے کار گلی کے درمیان میں روکی اور پھر تیزی سے نقاب اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ چوشان اور بلیک پہلے ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے۔ پھر لباس اور نقاب اسی کار میں پھینک کر وہ واپس باہر نکل آئے اور بڑے اطمینان سے قدم بڑھاتے گلی کراس کر کے واپس سڑک پر آ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ چوشان نے پوچھا۔ اس کوٹھی کے سامنے ایک کیفے میں نے دیکھا ہے، وہاں بیٹھ کر اس کوٹھی کی نگرانی کرتے ہیں، شاکر نے کہا۔ مگر اس کی نگرانی کا فائدہ؟ کیوں نہ ہم ہیڈ کوارٹر میں گھسنے کی کوشش کریں؟ چوشان نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر میں گھسنا آسان نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جیسے ہی انہیں ہمارے نکلنے کا احساس ہوگا، وہ یہ کوٹھی چھوڑ دیں گے اور کسی اور پوائنٹ پر شفٹ ہو جائیں گے۔ میں وہ پوائنٹ دیکھنا چاہتا ہوں، شاکر نے جواب دیا۔ اس کی وجہ؟ بلیک نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے کہ پہلے ہم وہاں گھسیں اور باس اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ میں نکل کر ہیڈ کوارٹر جائیں، اس طرح ہم آسانی سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں گے، شاکر نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں شاکر، یہ سلسلہ خاصا طویل ثابت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کاروں میں شفٹ ہوں
اور ہمیں ان کے تعاقب کے لیے سوائی میسر ہی نہ آئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کریں اور وہیں بیٹھ کر اس میں خفیہ داخلے کی تجویز سوچیں، بلیک نے کہا۔ ہاں، بلیک ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب وہ محتاط اور ہوشیار ہو جائیں گے، اس لیے آسانی سے ٹریپ نہ ہو سکیں گے۔ چوشان نے بھی بلیک کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، آؤ پھر چلیں، شاکل نے بھی رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چوک کی طرف چل پڑے، جہاں سے انہیں آسانی سے ٹیکسی مل سکتی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔